مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، یہ 1 جنوری کی آمد ہے۔ لوگوں کو پہلے سال کا انتظار ہے۔ یہ جو اوقات ہوتے ہیں، دن اور رات کی جو گردشیں ہوتی ہیں، مہینے اور سال کا الٹ پھیر جو ہوتا ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب لیکن شریعت نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت کو غلط، برا اور نحوست سمجھنے کی اجازت شریعت نے نہیں دیا ہے۔ کوئی بھی وقت برا نہیں ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر دن قابل احترام ہے۔ ہاں، اور ایک وقت کو دوسرے وقت میں اللہ نے فضیلت دی ہے۔ جیسے جمعے کے دن کی فضیلت اور دونوں دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، رمضان المبارک کی فضیلت اور مہینے کے مقابلے میں زیادہ ہے، شب قدر کی فضیلت اور راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ فضیلت میں تو زیادتی ہے، کمی بیشی ہے، لیکن کوئی وقت منحوس اور کوئی وقت غلط ہے ایسا نہیں ہے۔ اور یہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، یہ انگریز کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسل پر یہ ایمان لا دے، ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی انقلابات ہوئے سب انگریزوں نے لایا ہے، کہ مسلمان اپنی تاریخ کو بھول گئے۔ یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں، یہ انگریزوں کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جب سے اس دنیا میں انسان آیا نہیں تھا، تب سے یہ سال کے 12 مہینے کا وقت جو مقرر کیا ہے، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور واضح الفاظ میں قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها، کہ مہینوں کی جو گنتیاں ہیں وہ 12 ہے۔ کس کے نزدیک؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فی کتاب اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے، اس عالم کو پیدا کرنے سے کروڑوں سال پہلے لوح محفوظ میں سارے ریکارڈ کو اللہ نے لکھ دیا۔ تو اس کتاب جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اس کتاب میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے
کہ میں ایک عالم کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک دنیا کو پیدا کرنے والا ہوں، اس میں چاند بھی ہوں گے، سورج بھی ہوں گے، ستارے بھی ہوں گے، کہکشاں بھی ہوں گے، دن بھی ہوگی، رات بھی ہوں گے، ساری باتیں اللہ نے لکھ دی اس میں، اور اس اللہ کے پلان کے موافق یہ ساری گردش، یہ سارے احوال وجود میں آ رہے ہیں اللہ کی تدبیر اور اللہ کی تقدیر کے موافق۔ تو جب سے یوم خلق السماوات والارض منہا، جب سے اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اس زمین و آسمان کی گردش کو 12 مہینوں میں اللہ نے تقسیم کر کے رکھ دیا۔ یہ انگریز کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ جو نیو ایئر کہاں سے آیا بھائی؟ اور ایک بات یاد رکھ لیں آپ کہ نیو ایئر کا اس سے پہلے کانسیپٹ لگ بھگ آج سے 200 سال پہلے نیو ایئر کا کانسیپٹ خوشی الگ چیز ہے۔ جیسے آج بھی مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں کہ پہلا محرم کی پہلی تاریخ یہ ہمارا اس ہجری کیلنڈر ہے، سب مسلمان ماشاءاللہ اس کو جانتے ہیں، پہلے نہیں جانتے تھے۔ علماء اکرام کے مسلسل بیانات نے لوگوں کے علم میں آ گیا، اور کچھ واٹس اپ یونیورسٹی کا بھی اس کے اندر دخل ہے، کیونکہ واٹس اپ یونیورسٹی سے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے لوگوں کو، لیکن کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے، ہمارا جو کیلنڈر شروع ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے۔ سب مسلمان ماشاءاللہ آج کل جان رہے ہیں، کیا محرم کے مہینے میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں کیا پہلے محرم کو؟ یا گریٹنگز بانٹتے ہیں کیا؟ یا اچھل کود مچاتے ہیں کیا؟ نہیں مچاتے۔ کیوں نہیں مچاتے؟ خوشی ہے، خوشی ہے، ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات سے نوازتے بھی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے چاند کو دیکھ کر ایک دعا بھی پڑھی ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والشہادت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو جو ہمارے لیے آپ نے نمودار کیا ہے، پہلے چاند کو، ہمارے لیے ایمان اور ہمارے لیے برکت کی چیز بنا دیجئے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فوراً مخلوق کو توجہ دلائی، کس کی طرف؟ خالق کی طرف۔ ربی وربک اللہ، اے چاند تو ہے بڑا احترام، لیکن میرا رب اور تیرا رب، ہم دونوں کا رب اللہ ہے۔ کیونکہ چاند کے پرستش کرنے والے کو نبی علیہ السلام نے زوردار تماشا مارا، زوردار تماشا مارا کہ میرا اور چاند کا رب اللہ ہے۔ تو اسی طرح 1 جنوری یہ پہلا سال تھا، یہ خوشی کا، جیسے محرم میں لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن خوشی نہیں مناتے ہیں، آج سے 200 سال پہلے اس کی حقیقت بھی یہی تھی کہ 1 جنوری کو عیسائی دنیا میں، ہاں چلو آج سے ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کے نام پر بے حیائی، بدتمیزی، شراب نوشی وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی بھائی؟ اس کی ابتدا ہوئی 18ویں صدی سے، برٹش رائل نیوی کی طرف سے۔ برٹش رائل نیوی یعنی جہاز، اور جہاز میں رہنے والا جو عملہ ہوتا تھا، جو نیوی ہوتا تھا، جن کا ٹرانسپورٹیشن کا کام یا سمندروں کے دیکھ بھال کا کام، بارڈر سیکیورٹی کا کام، پانی سے متعلق جو بھی ان کے کام ہوتے تھے سب وہی سنبھالتے، جن کو نیوی کہتے ہیں۔ ملٹری کے ایک حصے کا نام ہے نیوی، جو بحری جگہوں میں تعینات ہوتے، متعین ہوتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ 6 ماہ جہاز چلتی رہتی تھی، 8 ماہ جہاز چلتی رہتی تھی، 3 ماہ جہاز چلتی رہتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان جب سمندر کے ساحل سے نکلتا ہے 1 ہی 2 گھنٹے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ گیا، دنیا و ما فیہا سے بالکل کٹ گیا۔ اسی لیے کسی نے پوچھا تھا سمندر سے سیر کر کے آنے والے کو، بتاؤ کہ سمندر میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ بہت دھوم ہے، 1 سال تم جہاز میں رہے، تم نے کیا دیکھا، کیا عجوبہ دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ سب سے بڑا عجوبہ یہ ہے کہ میں زندہ واپس آ گیا ہوں، یہ سب سے بڑا عجوبہ ہے، اور کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ چاروں طرف پانی ہی پانی۔ تو ظاہر سی بات، وہ ایک بور کر دینے والا سفر، جو سمندری جو سفر ہوتا ہے، بے انتہا بور کر دینے والا سفر۔ مجھے اس کا احساس ہے، 6-8 گھنٹے میں نے سفر کیے ہیں ندی اور سمندر میں، بور کر دینے والا، یعنی کب اتر کر بھاگیں زمین میں،
یہ محسوس ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک جیل بن جاتا ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں، بھاگ بھی نہیں سکتے وہاں سے، ایسا مسئلہ رہتا ہے۔ تو اب کریں گے کیا؟ وہاں تو کوئی کسی دشمن سے لڑنا نہیں ہے، کوئی کرنا نہیں ہے، جو محدود کھانے لے کر چڑھے وہی کھا لینا ہے اور ہتھیار لے کر بند پڑے رہنا ہے۔ تو اب بور ان کو لگنے لگا، تو دل لبھانے کے لیے، ٹائم کو پاس کرنے کے لیے، جو آج کا مشہور زمانہ ہے، ٹائم کو پاس کرنے کے لیے، آپس میں دل لگی کے لیے ان لوگوں نے ایک رواج شروع کیا۔ چلو تمہاری امی کب پیدا ہوئی تھی؟ میری امی 1968 میں پیدا ہوئی تھی۔ کس دن پیدا ہوئی تھی؟ 3 اپریل کو پیدا ہوئی تھی۔ چلو 3 اپریل کو ایک خوشی منا لیتے ہیں، کیونکہ نیوی ہے، پیسے تو بہت تھے، گورنمنٹ کا سب سارا سامان وہاں موجود تھا۔ کیک لایا، بسکٹ لایا، اس کو کاٹے، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے۔ یہ شروعات، یہ ہیپی برتھ ڈے کی شروعات، مدر ڈے، چلڈرن ڈے، ٹیچر ڈے، یہ سب شروعات برٹش رائل نیوی کے جانب سے شروع ہوا، جیسے کہ مورخین کا یہ ہے۔ اب اسی طرح 1 جنوری، یہ برتھ ڈے گڈے مناتے مناتے، ڈے مناتے مناتے، وہ برٹش رائل نیوی کے سامنے کیا آ گیا؟ 1 جنوری آ گیا۔ بولے کہ 1 جنوری تو ہمارا پہلا سال ہے، جیسے کہ مسلمان جانتے ہیں کہ 1 محرم الحرام ہمارا پہلا سال ہے، تو مسلمان تو اس میں خوشیاں نہیں مناتے، ویسا بھی ان کے نزدیک وہی تھا، تو چلو ہم اس میں خوشیاں منا لیتے ہیں، یہ ڈے وہ ڈے وہ ڈے یہ ڈے، ہر ڈے میں تو ہم کیک کاٹ رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، سارنگی بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، تو کیوں ایسا نہ کرتے ہیں کہ 1 جنوری کو ہم خوشی منائیں؟ تو جب 1 جنوری کو انہوں نے اعلیٰ درجے کی جب خوشی منایا، تو جب کمکمے انہوں نے سجائے اور ہڑبونگ مچ گیا 1 جنوری کے آپسی خوش دن، تو اگل بگل جو جہاز والے تھے انہوں نے دیکھا کیا کر رہے ہیں بھائی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ لوگ جو ہے خوشی منا رہے، کیوں بھائی 1 جنوری کی خوشی منا رہے، اچھا جب یہ منا رہے تو ہم بھی کریں، دیکھا دیکھی چولہا پھونکی، تو وہ منانے لگے، اور پھر اس کی یہاں سے یہ وبا پھیل گئی، بلکہ پھیلی نہیں، اس وبا کو پھیلایا گیا۔ معلوم ہے، ایک ہے عیسائیت، ایک ہے یہودیت، ایک ہے ہندو، میں ایک قیمتی بات بتا رہا ہوں، ایک ہے مسلمان، ایک ہے پارسی، ایک ہے بدھسٹ، یہ سارے مذہب ہیں، اور ان کے الگ الگ سب کے گرنتھ ہیں، اور ان کی عید اور تہوار سب کے الگ الگ ہیں، لیکن ایک ہے ایتھسٹ، لا مذہب لوگ، ان کا گرنتھ کون سا ہے، ان کا مذہب کون سا ہے، ان کا تہوار کون سا ہے، ہر مذہب کا ایک الگ تہوار ہے، لیکن ایتھسٹ لا مذہب لوگوں کا کوئی تہوار نہیں ہے، لا مذہب لوگوں کا 1 جنوری تہوار ہے، جو 1 جنوری کو تہوار کے طرح خوشی مناتا ہے، ناچ گاتا ہے، اور لا مذہب لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان سے کہو کہ بھائی تم کو اگر اتنا سیکشول پرابلم ہے، ایک کے بجائے دوسرا نکاح کر لو، تو مذاق اڑانے لگیں گے، ہاں لیکن ایک عورت کے علاوہ 10 عورت کے ساتھ وہ زندگی گزار لیں، ناجائز کام کر لیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لا مذہب لوگ یعنی بے لگام گھوڑے، تو ان لوگوں کا یہ تہوار ہے 1 جنوری، اور لا مذہب لوگوں کی ابتدا بے حیائی، شراب نوشی، زنا، بدکاری، یہ بد کلامی، بد زبانی، یعنی جتنے بھی جرائم ہیں اس دن کیے جاتے ہیں، یہ لا مذہب لوگوں کا تہوار ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا میں جتنے بھی تہوار منائے جاتے ہیں آپ دیکھیے گا کچھ نہ کچھ کنٹرول رہتا ہے اس میں، مسلمانوں کا سب سے ہیوی کنٹرول ہے تہوار میں، کوئی بے حیائی اس طرح آپ الحمدللہ اب تک نہیں پھیلی ہے۔ عید اور بقرعید کے موقع پر کتنا سائلنٹ طریقے سے منایا جاتا ہے، اور دوسرے مذہب میں بھی بہرحال کنٹرول کچھ نہ کچھ قائم رہتا ہے، ہڑبونگ نہیں مچتا ہے، ہنگامے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اس تہوار میں دیکھیے کتنے ہنگامے ہوتے۔ جائیے ہوٹل بک کیجئے، سارے ہوٹل بک ہے، کون میاں بیوی بک کیے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں میاں بیوی بک نہیں کیے ہوئے ہیں، تو کون اور بک کیا ہوا ہے، 2 ناجائز جوڑے بک کیے ہوئے ہیں سارے ہوٹل کو۔ تو یہ طومار، یہ طوفان، یہ بے حیائی عزیزان ملت تھوپا گیا کن کے طرف سے؟ یہ لا مذہبیت کو پھیلانے والے یہودیوں کے طرف سے، اور جانے انجانے میں ہمارے مسلمان اس کے چنگل میں پھنس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے
ایک یہودی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک آیت آپ پر اتری ہے، اگر ہم پر وہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا کون سی آیت؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اونٹنی پر بیٹھ کر وہ جو حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے جو آپ دے رہے تھے، آپ جیسے ہی خطبہ دے کر فارغ ہوئے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا ہے اور اسلام سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ یعنی جو اسلام پر چلے گا میں راضی ہوں، جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو تلاشے گا میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ یہ اللہ نے اس وقت مہر لگا دی دین کے کاملیت پر۔ تو یہودی کہتا ہے اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا ہمیں پتہ ہے یہ آیت کب اتری تھی، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفات کے موقع پر، جمعے کے دن میں نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، تو وہ تو آٹومیٹک عید تھا، وہ ہمارے لیے الگ سے عید منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ مرنی میں نہ جینی میں نہ کسی اوقات میں عید، یہ کسی بھی اوقات کا منانا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے، ایک بات یہ ہے، ایک بات یہ لوگ کہتے ہیں 2023 اچھا سے نہیں گزرا، امید ہے کہ 2024 اچھا سے گزرے گا۔ 2022 تو بالکل سڑا تھا، کیا بھائی؟ کاروبار مندہ تھا۔ نہیں بھائی، 2022 ہو، 2023 ہو، 2024 ہو یا 2038 ہو یا 2044 ہو، جو بھی ہو، ہر 2000 یا ہر 1945 ہر ہجری ہر وقت قابل احترام چیز ہے۔ اچھا 1 جنوری کی ہم حقارت کریں گے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم حقارت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ وقت ہے۔ اور وقت کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آدم کے بیٹے نے مجھے برا بھلا کہا ہے۔ یہ 25 دسمبر سے لے کر 1 جنوری تک یہ 2 بڑی تمار، یہ 2 حدیث سنیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے گالی دینے کا حق نہیں تھا۔ آدم کے بیٹے نے مجھے برا بھلا کہا حالانکہ اسے برا بھلا کہنے کا حق نہیں تھا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی کہ آدم کے بیٹے کے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے کسی اولاد کو جنا ہے۔ جو ابھی گزرا ہے ایک مصیبت، کرسمس، میری کرسمس، اور آدم کے اولاد کا مجھے برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وقت برا ہے، 2024 برا ہوگا یا 2023 برا چلا گیا، 2022 برا ہے۔ کسی کوئی زمانہ برا نہیں۔ آپ کو زمانے میں برائی نظر آئی کیا؟ دن میں برائی نظر آئی؟ رات میں آپ کو برائی نظر آئی؟ سورج میں کوئی برائی نظر آئی؟ زمین میں کوئی برائی آپ کو نظر آئی؟ یا چاند ستارے کہکشاں میں کوئی برائی نظر آئی؟ سورج ویسے ہی چمک رہا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے وقت میں چمک رہا تھا، یا اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے وقت میں چمک رہا تھا۔ چاند ویسے ہی طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے جیسے پہلے تھا۔ تو یہ سورج اور چاند سے اوقات کی تعین ہوتی ہے۔ آپ بتائیں کہ سورج اور چاند نے کیا بگاڑا ہے؟ آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ایک دن اگر یہ طلوع نہ ہو تو آپ کا بگڑ جائے گا۔ انہوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، تو ان کو کیوں غلط بولیں گے؟ وقت کو غلط بولنا، وقت کو برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو برا بھلا کہنا ہے۔ اللہ نے وقت کو اپنے طرف منسوب کیا ہے، وقت تو میں ہوں۔ اور ایک بات، کیا حضرت ہیپی نیو ایئر کہہ سکتے ہیں کیا؟ ہیپی نیو ایئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دعائیہ کلمات ہے انگریزی میں، کہ نیا سال آپ پر اچھا سے گزرے۔ یہ کوئی بہت بھاری کلام نہیں ہے، ناجائز حرام کلام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ایسا کہنا کس کا طریقہ ہے یہ ایک دیکھ لیں۔ ایسا کہنا کس کا طریقہ ہے؟ کیا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ کیا حضرات صحابہ کا طریقہ ہے؟ کیا ہمارے تابعین کا طریقہ ہے؟ تبع تابعین کا طریقہ ہے؟ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ صالحین کا طریقہ ہے؟
یہ تو کسی کا طریقہ نہیں ہے۔ جب ان چاروں سلسلوں کا یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام، میں حلال و حرام نہیں بول رہا ہوں اس میں، لیکن اس زاویے سے اس کو سوچیں کہ یہ طریقہ کس کا ہے۔ 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر بولنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ کل قیامت کے روز کہیں اللہ رب العزت کھڑا کرے کہ 1 جنوری کو یعنی 31 دسمبر کے 12 بجے کے رات سے لے کر خوشی منانے والوں کی فہرست، خوشی منانے والے سب کھڑے ہو جائیں، تو کہیں نہ ہو کہ اللہ مجھے اور آپ کو کھڑا کر دے، تم بھی کھڑے ہو، ہیپی نیو ایئر تم بھی بہت مبارکباد دیا تھا، حوصلہ افزائی کیا تھا۔ اس دن شراب پینے والے جو ہمارے نزدیک ان اوقات قابل احترام چیز ہے، نہ ہم کسی وقت کو غلط بولتے ہیں اور نہ ہم کسی وقت میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ اس کے نام پر ہم ناچنے گانے والے بن جائیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے ہر وقت کا احترام کرنا، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اور کسی بھی وقت کو تعین کر کے اس کے اندر خوشی منانا اور حد درجہ ہے کہ ناچ گانے کرنا، فحش کرنا، یہ اسلام سے، مسلمان سے، ایمان والوں سے کا طریقے سے اس کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میں امت مسلمہ سے علی الخصوص نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس آنے والے اس طوفانی بے حیائی سے، اس آنے والے یہ غیروں کے طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے روز اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ ہم سب کو ان سب خرافات سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔